کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا. Guest to another within seconds. How many of you recognize this? Almost everyone. Back in 2023, on June 18, this sub goes deep into the North Atlantic Ocean, carrying 5 souls on board to see the Titanic wreck at around 5:30 a.m. Exactly after 1.5 hours of its dive into the ocean, it loses its connection with the mothership. And in the next 30 minutes, this news spread all over the world. A search operation starts that goes on for the next 4 days. All eyes were on the news, praying for the safe return of those 5 souls. And then we came to know that the sub has imploded. جب اس سب کے امپلوڈ ہونے کی خبر ہر گھر تک پہنچی تو کسی نہ کسی حد تک ہر گھر میں اس کے دکھ کو سمجھا گیا, محسوس کیا گیا. Now this was basically the impact of world becoming global village, where information is transferred with emotions. Now world becoming global village opened doors to many opportunities for us. We have access to a huge number of resources. We have access to a huge market which was not possible in the past. If you want to be among the leaders who lead the market, you have to act before it's too late. Do you recognize any one of them? These are the hosts of Shark Tank India. One of them owns the Shadi.com, one owns the boat, and one of them owns the Sugar Cosmetics. Shark Tank India is basically a show that is inspired by Shark Tank America. A Pakistani version of this show will soon be starting as well. In this show, young entrepreneurs come who need investment to expand their business, and these sharks invest into that business by taking a certain amount. کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا منصیرہ کے لوگوں کو, ہزارہ کے لوگوں کو, کہ وہ یہاں پر ایک اچھا آئی ٹی کے حوالے سے چیزیں کچھ سیکھ کے جا سکیں, کچھ ایکسپوئر لے کے جا سکیں. وہ ویب ڈیولپمنٹ تھی. میں نے ویب ڈیولپمنٹ کے اندر سٹارٹ کیا, ویب ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے تقریباً ہر وہ چیز, جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں راتوں رات امیر ہونے والے فارمولے اور ہے 1 منٹ میں کروڑ پتی بننے والے, وہ میں نے بھی کافی دیکھے, اور اپنا پورا 1 سال ضائع کیا اس سب کے اندر. اینڈ پھر مجھے ایک کوالٹی ریسورس ملے اور میں نے ان سے پھر سیکھا.
میرا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیسے یوتھ یعنی آپ لوگ چینج لا سکتے ہیں، کس میں؟ آئی ٹی کی فیلڈ یا کسی بھی آپ کی جو فیلڈ ہے، ریلیونٹ فیلڈ ہے اس میں. اس کا میں اگر یوتھ ورڈ کو اگر آپ کو ڈیفائن کروں نا تو یوتھ جو ہے یہ ورڈ جب پاکستان سٹارٹ ہوا تھا تو پاکستان کو بنانے میں بھی سب سے اہم کردار جو تھا وہ یوتھ کا تھا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ٹائم چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں یوتھ ہی جو ہے وہ اسٹیپ اپ کر کے اس چیز کو چینج کر سکتا ہے اور ورکنگ کر سکتا ہے. تو آپ لوگوں میں بڑا پوٹینشیل ہے، آپ لوگ کافی اچھا ورک کر سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کرنا نہیں چاہتے. اگر جو بندہ کرنا چاہے تو اس کو سیکھنے کا بھی مل جاتا ہے، اس کو کام کرنے کی اپرچونٹیز بھی مل جاتی ہیں، اور اس کو ڈفرینٹ نوعیت کے جو کام ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں. سٹارٹ کرنا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ سے، چاہے آپ چھوٹا سٹارٹ لیں، بڑا لیں، اس بھی طرح کا سٹارٹ لیں، لیکن سٹارٹ ضرور لینا ہے. یہ میری آج آپ کو ایک برادرانہ ریکویسٹ ہے یا ایک سجیشن سمجھتے ہیں. اچھا، سب سے پہلی چیز 88% آف دا پاکستان کی ٹیلی ڈینسٹی ہے. 88% لوگوں کے پاس یہ اسمارٹ فون عام فون اویلیبل ہے. کرنٹلی اگر آپ اس کو دیکھیں، ہماری جو انٹرنیٹ کی یوزیج ہے وہ 80 ملین کے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. 71 ملین لوگ ہمارا جو یوٹیوب ہے وہ استعمال کرتا ہے، وچ از اراؤنڈ 30% آف دا پاپولیشن ہماری یوٹیوب استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے. اس یوٹیوب کو آپ لرننگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس یوٹیوب کو آپ اپنی جاب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنی ارن کر سکتے ہیں. 3.4 ملین کے ہمارے پاس ٹویٹر یوزرس ہیں اینڈ 43 ملین ہمارے پاس فیس بک کا. ان اسٹیٹسٹک کا دکھانے کا پرپس کیا ہے؟ ان کا پرپس یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ڈریون جو نمبرز ہیں وہ کافی اچھے انڈیکیٹرز ہیں اور ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں، ہر سال 25,000 گریجویٹ نکلتے ہیں یونیورسٹی سے، اور تقریباً ہمارے پاس اس ٹائم 6 لاکھ پلس آئی ٹی پروفیشنل اس ٹائم پورے پاکستان میں پاس ہوتے ہیں. یہ کچھ انفارمیشن ہے، کچھ اسٹیٹسٹک ہے جس میں آئی ٹی کہاں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ کی اکانومی میں. ہم جو کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی آپ کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ کی اکانومی. سو اٹس اے $4 بلین کی انڈسٹری ہے. جس طرح ہماری اپنی ایکسپورٹ ہے، ہماری انڈسٹری ہے، سو اٹس اے $4 بلین کی انڈسٹری. انڈیا کی اس ٹائم 400 بلین سے اوپر کی انڈسٹری ہے. سو ہم بہت کم اس کو استعمال کر رہے ہیں. وی آر تھرڈ ان دا فری لانسنگ مارکیٹ. پوری دنیا میں جو فری لانسنگ ہوتی ہے، پاکستان کی جو فری لانسر ہے ٹاپ 3 پوزیشن. 5th پوزیشن ہماری اپ ورک ہے، کنٹینٹ رائٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ موبائل ایپ کی ڈیولپمنٹ. اب آتے ہیں کچھ، اگر آپ ٹاپ 10 کنٹریز کو دیکھیں فری لانسرس کی، تو سو اگر آپ دیکھیں 4 پہ، اگر آپ دیکھیں پائنیئر پہ، سو وی آر ایٹ 4 نمبر، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ریکگنیشن ہے گلوبلی کہ ہم فری لانسنگ مارکیٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. دین اب امپورٹنٹ فوکس کرنا آپ لوگوں نے اس سلائڈ پہ، یہ وہ ایریا ہے فری لانسنگ میں. اگر آپ آج فری لانسنگ اسٹارٹ کرتے ہیں، جس طرح عبید صاحب نے فرمایا، سو آپ ارن کر سکتے ہیں. اب آپ نے کو کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے اسپیسیفکلی اپنے لیے ایک پاتھ ڈھونڈنا ہے کہ یہ وہ پاتھ ہے جس پر آپ نے جا کر آپ نے لرننگ کرنی ہے اینڈ دین اس کو پھر ارننگ کرتے لے کر جانا ہے. فری لانسنگ، انیویشن، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، موبائل ایپ، ویب سائٹس، بلنگ، ٹیکنیکل سپورٹ ہے، کنسلٹنگ ہے، میڈیکل ٹرانسکرپشن اینڈ سسٹم انٹیگریشن. اب میں آتا ہوں 1 بائی 1 کی ان تمام فیلڈ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. میں آؤں گا نیکسٹ سلائڈ میں. اب پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے ان ٹرم آف ٹیکنالوجی میں؟ ہم نے تو آپ کو نمبرز بتا دیے گلوبل میں. سو ایک پاکستان کی جو لیبر ہے آپ کے پاس، ایک تو وہ ڈائیورسیفائڈ ہے. نیچرلی پاکستان کا جو یوتھ ہے وہ بڑا اڈاپٹیو ہے. آج آپ کو اگر عبید صاحب اے آئی کی ٹریننگ دیں تو آپ اے آئی اڈاپٹ کریں گے، اگر آپ کو بلاک چین کی ٹریننگ دیں تو بلاک چین اڈاپٹ کریں گے. یہ دس از نیچرلی پاکستان کے لیے، پاکستان کا جو یوتھ ہے
एडॉप्टिव हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। बाहर दुनिया के जितने भी ममालिक होंगे लोग बहुत कम एडॉप्टिव होते हैं, वो रिस्क को देखते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो पहले तो ये है कि हमारे पास एक बहुत लार्ज एक क्लास इफेक्टिव, दूसरा जो पाकिस्तान का रिसोर्स है वो आपको कम प्राइस में मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया का, आप देखें, आप यूएस की देखें, बाकी ममालिक का देखें। एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल हमारे पास अवेलेबल है, 25,000 ग्रेजुएट, IT का ग्रेजुएट हर साल पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स एंड नॉन ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग। सो अब बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स एंड नॉन ह्यूमनाइज्ड कंप्यूटिंग। सो अब जी इंसानों की तरह सोचना, इंसानों की तरह काम करना और अच्छा से काम करना। आप में से कितने लोगों ने ChatGPT का नाम सुना? इन तमाम स्मार्ट डिवाइसेस को IT के सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। जिस तरह आपके ऐसे ACs आए हैं जो कि आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके ऐसे डिवाइसेस हैं, आपके ओवन्स हैं। सो मोशन राइड इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल रियलिटी। ठीक है जी, आप एक कमरे में बैठे होते हैं, उन्होंने आपको ग्लासेस दी होती हैं और आप ये फील कर रहे होते हैं कि जी जैसे ही आप डिजिटलाइजेशन ओवर प्राइसिंग भी करते हैं, ये छापे मारते हैं, उनका हमारे पास डैशबोर्ड्स होते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसको चेक करते हैं उसी डैशबोर्ड पे, और हर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की परफॉर्मेंस उससे जज की जाती है, वहाँ से, हमारे ऑफिस से। सो इस एरिया को कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। ये आपको जो बंदा नज़र आ रहा है, ये वाला आदिल, ये मेरा कुलीग था, गवर्नमेंट की जॉब इसने छोड़ी और इसने 1 साल में इस फील्ड में $70,000 की अर्निंग की इस डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में। ये MIT का कोर्स है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों के माशरा के लोग तो जब हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इनकलकेट किया तो उससे फायदा क्या हुआ कि काम में बेहतरी आई, और उस बेस के ऊपर फ्रीलांसिंग को बूस्ट मिला। और हमारे वो लोग, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट टू बी वेरी फ्रैंक एंड
है।